صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأقصى أباه وأدنى صديقه إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم. نہایت ہی قابل قدر مسلمین کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا کی تاریخ میں حادثات و آفات اور قدرتی مصائب بے شمار آئے ہیں، اور دنیا کی تاریخ آفات و مصائب کی تاریخ سے بھری ہوئی ہے۔ ایسے حادثات اور ایسی مصیبتیں بھی دنیا میں آئی ہیں کہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی ہے سوائے چند لوگوں کے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی تاریخ کو یاد کیجیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور کشتی میں جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا تھا ان لوگوں کو سوار کیا گیا، اور تمام انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کے جوڑے لیے گئے، اور اس کے علاوہ جو لوگ بچ گئے تھے ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی بارش اور زمینی سیلاب کے ذریعے سے ہلاک کی۔ اس وقت دنیا میں جتنے انسان تھے، چند انسانوں کے علاوہ تمام کے تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ تو ایسے حادثات اور واقعات بھی دنیا میں پیش آئے ہیں کہ تقریباً پوری دنیا کی انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حادثے میں ختم کیا، اور ایسے حادثات بھی پیش آئے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کیا گیا ہے، کسی علاقے کو صفحہ ہستی سے ختم کیا گیا ہے، عذاب آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، پوری قوم ہستی کھیلتی ہوئی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں ملوث تھی، لیکن عذاب آیا۔ جو قوم اور جو افراد کچھ دیر پہلے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے تھے اور ہنسنے کھیلنے اور اپنی مصروفیات اور اپنی مشغولیتوں میں لگے ہوئے تھے، کچھ دیر کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے اسے آسمانوں تک اٹھایا اور اٹھا کر کے زمین پر یوں پٹک دیا جس طرح کوئی معمولی چیز پٹکی جاتی ہے، اور پوری کی پوری قوم زمین کے اندر دھنس کر کے ہلاک کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں آفات و مصائب قدرتی طور پر آئے ہیں، آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کو جس میں قوموں کو ہلاک کیا گیا ہے بیان کیا ہے۔ احادیث نبویہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں بیان کیا ہے کہ میری امت پر بھی اس طرح کی عذابیں آ سکتی ہیں اگر میری امت اس طرح کی گناہوں میں ملوث ہو جائے گی، ان برائیوں میں ملوث ہو جائے گی۔ آپ سب واقف ہیں کہ کچھ دنوں پہلے ترکی اور سیریا میں خطرناک قسم کے زلزلے آئے۔ آفات و مصائب الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، کبھی سیلاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں، کبھی طوفان کے ذریعے سے انسانوں کو برباد کیا جاتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ زلزلے کے جھٹکے لگاتے ہیں جس سے بستیاں اور ملک تباہ و بالا ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے، جو نفسیات کے ماہرین ہیں، کہ سیلاب کی وجہ سے جو نقصان ہو، طوفان کی وجہ سے جو نقصان ہو، اس کے مقابل میں جو زلزلے کی وجہ سے نقصان ہوتے ہیں اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں، بہت دیر تک کے ہوتے ہیں۔ جو آدمی زلزلے میں ہو کر کے آتا ہے اور اس کی جان بچتی ہے اور اس کے افراد، گھر کے خاندان کے لوگ اس زلزلے میں دنیا سے چلے جاتے ہیں اور وہ آدمی بچ جاتا ہے، تو سالہ سال اس پر پسماندگی طاری رہتی ہے،
وہ انسان سالہ سال ڈر اور خوف کے ماحول میں زندگی گزارتا ہے، اسے دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی جو آدمی زلزلے میں اپنے لوگوں کو کھوتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تقریباً 8 کروڑ لوگ ایک اندازے کے مطابق مختلف زلزلات میں ختم ہوئے ہیں، مرے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی زمین پر زلزلے برپا کرتے ہیں اور کیوں ملکوں میں زلزلے ہوتے ہیں؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زلزلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر ہے، آپ سنتے ہیں مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں جبل احد ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں تو اچانک پہاڑ میں حرکت محسوس ہوتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زلزلہ آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر اپنے پاؤں کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں اے پہاڑ ٹھہر جا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے ساتھ میں حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 لوگ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پیشین گوئی بھی فرما دی کہ 2 شہید ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ بعد کی تاریخ کو آپ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کیے گئے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی زلزلہ آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے زلزلہ اسی وقت تھم گیا، رک گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں زمین میں حرکت محسوس ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر اپنے پاؤں مبارک کو مارا اور فرمایا اے زمین ٹھہر جا، کیا عمر تمہارے اوپر تیرے اوپر عدل اور انصاف کو قائم نہیں کیا؟ اتنا کہنا تھا کہ زمین ٹھہر گئی، زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا عدل و انصاف تو بے مثال ہے، اسی کا حوالہ دے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کی حرکت کو رکوایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو بہرحال یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد بھی سینکڑوں مرتبہ بلکہ ہزاروں مرتبہ دنیا کے اندر زلزلے آ چکے ہیں۔ خود ہمارے ملک میں 2011 میں 2001 میں آپ کو یاد ہوگا کہ گجرات کے علاقے میں زلزلہ آیا اور تقریباً 20,000 لوگ اس زلزلے میں انتقال کر گئے، شہید مر گئے۔ تو دنیا کی تاریخ میں زلزلے بھی آئے ہیں، طوفانیں بھی آئے ہیں، اور اس طرح کے آفات اور مصائب قوموں کے اوپر آتی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام قوم شعیب کا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی قوم جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو ناپ تول میں کمی مت کرو اور برابر سرابر لیا بھی کرو اور دیا بھی کرو۔ ایسا نہ کرو کہ جب لینا ہو تو برابر تول کر کے ناپ کر کے وزن کر کے لو، اور جب دینا ہو تو کمی کر ڈالو۔ لیکن قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو نہیں مانی۔ تو قرآن کا انداز ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ کہ وہ اچانک ان پر سخت زلزلہ آیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اچانک ان پر سخت زلزلہ آیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ ہو کر کے رہ گئے۔ ایک گناہ کو بتلایا اور اس گناہ کے مقابل میں زلزلے کو بتلایا کہ قوم شعیب نے ناپ تول میں کمی کرنی شروع کی۔ ایک عرصے تک ان کے نبی نے ان کو روکا کہ دیکھو ناپ تول میں کمی مت کرو، لیکن قوم نہیں مانی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اچانک زلزلے کو برپا کیا، اور وہ لوگ جو زندہ تھے، زمین پر چل رہے تھے، کھا پی رہے تھے، اپنے گھروں میں اوندھے منہ ہو کر کے رہ گئے۔ پاؤں اوپر کو چلا گیا اور سر نیچے کو چلا گیا، زمین کے اندر گڑ کر کے الٹے طریقے پر رہ گئے۔ یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ صرف چیزوں کی ناپ تول میں کمی کرنے پر یہ عذاب نہیں آیا تھا،
بلکہ محسوسات کے علاوہ معنویات میں، یعنی لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا. اگر کسی کو کوئی چیز محبت اگر کسی کے ساتھ ہے تو ایک طرف سے خود اپنے ہم یہ چاہے کہ مجھ سے لوگ محبت کرے لیکن خود لوگوں سے محبت نہ کرے. آدمی یہ چاہے کہ بیوی مکمل طور پر میرے حقوق کو ادا کرے اور خود بیوی کے حقوق کو ادا نہ کرے. آدمی یہ چاہے کہ پڑوسی میرا خیال رکھے اور خود پڑوسیوں کا خیال نہ رکھے. آدمی یہ سوچے کہ بھائی میری خبر گیری کرے اور خود بھائیوں کی خبر گیری نہ کرے. یہ بھی ناپ طور میں کمی کرنا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زلزلے کی عذاب نازل فرمائی وہ ناپ تول کی کمی کی وجہ سے. آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں، ذرا موازنہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے. ناپ تول میں کیسی کمی ہو رہی ہے. جو دکاندار حضرات ہیں جو چیزوں کو بیچتے ہیں فروخت کرتے ہیں تو دیتے وقت ان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ کیا برابر تول کر دیتے ہیں؟ کیا کاٹا نہیں مارتے؟ کیا چوری نہیں کرتے؟ اگر یہ عذاب، اگر یہ وبال ہمارے اندر ہے، اگر یہ ہماری خرابی ہمارے اندر ہے تو ہم سب کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اس گناہ سے توبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہم سب کو اس وبال سے اور اس گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم بچیں. اگر ہم اپنے اندر غور کریں، فکر کریں کہ اگر ہم اس گناہ میں ملوث ہیں کہ ہم ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں اور یقیناً ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے، یا تو معاشرتی طور پر یا حقیقی طور پر، تو ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کر کے پیش کریں اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم کریں. قارون کو دھسایا گیا زمین کے اندر. قرآن نے تفصیل سے واقعہ نقل کیا ہے، وقت نہیں ہے، میں آپ کو اشارے میں بات کرتا چلوں آپ کے سامنے کہ قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دھسایا. اکیلا آدمی تھا، ارب پتی تھا اس زمانے کا، بلکہ کہیے کھرب پتی تھا. بے انتہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمائی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے بارہا اسے سمجھایا کہ دیکھو اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کو صحیح طریقے پر استعمال کرو، غریبوں کے حق ادا کرو اور لوگوں کو صحیح طریقے پر اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرو. وہ کہنے لگا میں اپنی طاقت سے کمایا ہوں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کمال ہے؟ نعوذ باللہ. میں اپنی طاقت سے اور میں اپنی محنت سے اور اپنے دماغ کا استعمال کر کے میں نے یہ تمام چیزیں مہیا کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب حد سے آگے بڑھا فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو بھی زمین میں دھسایا اور اس کے گھر کو بھی زمین میں دھسا دیا. زمین میں دھستا ہوا چلا گیا. پھر ذوالفقار صاحب نقشبندی دعوت برکاتہ بلا لیا. آپ کتابوں کو پڑھیں، بہت سی باتیں مختصر وقت میں آپ کے سامنے اس عنوان پر نہیں آ سکتی. ان کی ایک کتاب ہے زلزلہ اور مشاہدات. وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک ایسے علاقے میں گیا کہ اس علاقے میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی چیز زمین کے اوپر نہیں ٹھہرتی. انسان ہو، جانور ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اگر اس زمین کے اوپر ڈال دی جائے تو زمین کے اندر وہ چیز آہستہ آہستہ دھستی چلی جاتی ہے اور پھر وہ نظر نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اس علاقے کا مجھے لے کر کے گیا اور 9 یا 10 فٹ کی لکڑی لی اور اسے تیر کے انداز میں پھینکا. وہ لکڑی 9 اور 10 فٹ کی تھی. وہ اس جگہ پہ گئی اور یوں گڑ گئی. دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ چند منٹ کے اندر وہ 9 اور 10 فٹ کی جو لکڑی تھی وہ زمین کے اندر غائب ہو گئی، دھس گئی، پتہ نہیں چلا. تو آج ان باتوں کو سمجھنا، ان علاقوں میں جا کر کے مشاہدات کے طور پر اپنی آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے کہ ہم جب قرآن میں پڑھتے ہیں اور لوگوں سے سنتے ہیں کہ قارون کو دھسایا گیا زمین کے اندر تو عجیب عجیب اشکالات لوگ کرتے ہیں. لیکن آج بھی دنیا کے اندر یہ نمونے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا کر رکھے ہیں کچھ علاقوں میں کہ زمین کے اوپر اس جگہ کوئی چیز بھی رکھ دیجیے آپ، وہ زمین کے اوپر نہیں رہے گی، وہ آہستہ آہستہ دھسنی شروع ہوگی اور زمین کے اندر غائب ہو جائے گی. تو قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھسایا اور اسی طرح دیگر قوموں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھسایا ہے. ان تمام چیزوں کی جو بات ہے، ان تمام عذابوں کی جو وجہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، بزرگوں کو یہ بیان فرمائی ہے کہ لوگوں نے اللہ کو ناراض کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کو دعوت دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری سے روگردانی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کو مسلط کیا. میں نے قرآن کے 2 واقعات کو آپ کے سامنے نقل کیا، 2 حدیث بھی آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، پھر کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے شروع میں حدیث پڑھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ.
اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر جو عذابیں آئیں گی ان کے بارے میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ کیوں آئے گی اور کون کون سی عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، جب غنیمت کے مال کو، جب قومی مال کو جب لوگ غنیمت کا مال بنا لیں گے، اپنی جاگیر بنا لیں گے، جو قومی خزانے ہوتے ہیں ان کو انسان اپنی ملکیت میں، افسران، حکومت کے عہدیداران اپنی ملکیت میں استعمال کرنا شروع کریں گے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی چند قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ اس کے آگے فرمایا والزکاۃ مغرمہ، زکوٰۃ کو انسان بوجھ سمجھنے لگے گا، اور آگے فرمایا وتعلم لغیر الدین، علم دین کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے، بہت ساری باتیں، اور فرمایا واطاع الرجل امرأتہ، کہ آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرنے لگے گا، وعق امہ، اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا، واقصى وادنى صدیقہ واقصى اباہ، اور اپنے باپ کو دھکیلے گا، دور کرے گا، اور اپنے دوستوں کو قریب کرے گا۔ یہ چند چیزیں بتائیں۔ آگے فرمایا وظہرت الاصوات فی المساجد، مسجدوں کے اندر شور و غل ہوں گے، آواز ہوں گے، لوگ چیخ کر بولیں گے اور بلند آواز سے باتیں کریں گے، دنیاوی باتوں کا مسجدوں کے اندر رواج ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا 13 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی۔ فرمایا شراب عام ہو جائے، اور اسی طرح زنا عام ہو جائے، اور اسی طرح شریف لوگ جو بدمعاش قسم کے لوگ ہوں گے اس سے ڈر سے عزت کرنے لگیں گے، شریف لوگ بدمعاش لوگوں سے، ان کی بدمعاشی سے ڈر کر کے اس کی عزت کریں گے، اس کی شرافت کی وجہ سے عزت نہیں کریں گے۔ فرمایا قبیلے کا سردار جو ہوگا، قوم کا جو سردار ہوگا، سب سے گھٹیا قسم کا آدمی ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ یاد رکھیں، یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، تو جب یہ تمام باتیں پائی جائیں گی تو تم سرخ آندھی کا انتظار کرنا، وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، اور خسف کا یا زمین کے دھس جانے کا، وَمَسْخًا چہروں کے بدل جانے کا، وَقَذْفًا اور آسمان سے پتھر کے برسائے جانے کا انتظار کرنا۔ تو بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں بیان فرمائی، اور اس کے نتیجے میں بیان فرمایا کہ جب یہ برائیاں ہوں گی تو ان برائیوں کی وجہ سے انسانیت پر سرخ آندھیاں آئیں گی، انسانوں کے چہرے مسخ کیے جائیں گے، اور زمین میں انسان دھسا دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پتھروں کی بارش فرما دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زلزلے کے سلسلے میں کسی نے پوچھا کہ ام المؤمنین، زلزلے زمین پر کیوں آتے ہیں؟ بہت غور سے سننے کی بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 4 وجہ بیان فرمائی کہ جب عورتیں خوشبو کا استعمال کرنے لگے غیر مردوں کے لیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں، اور تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ جب شراب عام ہو جائے، اور چوتھی بات یہ بیان فرمائی کہ جب موسیقی، گانا کا سننا اور گانے کی اشاعت عام ہو جائے۔ فرمایا جب یہ 4 باتیں ہو جائے، عورتیں غیروں کے لیے خوشبو استعمال کرنے لگیں، گھر کے اندر خوشبو استعمال نہ کریں۔ آج ہم موازنہ کریں دوستو کہ دیکھیں عورتیں شادی میں جا رہی ہے تو شادی کی تقریب کے لیے خوشبو کا استعمال کرتی ہے، بازار میں جا رہی ہے تو بازار میں جانے کے لیے وہ خوشبو کا استعمال کرتی ہے، اسکول اور کالجوں کے پروگراموں میں جائے تو لڑکیاں یہ خوشبو کا استعمال کرتی ہیں، اور جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے جہاں اس کو خوشبو کا استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہاں استعمال نہیں کرتی۔ فرمایا کہ جب عورتیں خوشبو کا استعمال بازاروں میں جانے کے لیے کرنے لگے اور مختلف پروگراموں اور تقریبوں میں شرکت کرنے کے لیے کرنے لگے، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں کوئی جھجک محسوس نہ کریں۔ آج دیکھیں، موازنہ کریں کہ آج کے کیا حالات ہیں۔ آج ماڈلنگ کے نام پر لڑکیوں کو، عورتوں کو ننگا سے ننگا کرنے کی بھرپور کوشش کر کے تجارت کی جا رہی ہے، پوسٹر لگائے جا رہے ہیں، معمولی چیزوں پر ننگی تصویریں ڈالی جا رہی ہے۔ یہ فرمایا کہ عورتیں پیسے کمانے کے لیے
اور اپنے نام و نمود کے لیے ننگی ہو جانے میں بھی شرم محسوس نہیں کرے گی۔ آج کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو غیر محرم عورتوں کو ننگی دیکھنے سے محفوظ رہ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہم سب کی مائیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشاندہی کی پوچھنے پر کہ زلزلے کیوں آتے ہیں تو یہ دو وجہ اور تیسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ شراب عام ہو جائے گا۔ آج دیکھیں کہ آج غیر مسلم تو غیر مسلم، آج مسلمانوں کے معاشرے میں بھی شراب اور نشے کی کیسی لت لگی ہوئی ہے۔ مسلم محلے میں مسلم نوجوانوں کو، وہ نوجوان جو پڑھنے لکھنے والے تھے، وہ نوجوان جن کے اوپر قوم کی ذمہ داری تھی، وہ نوجوان جو آگے بڑھ کر کے اپنے ماں باپ کا سہارا بننے والے تھے، وہ نوجوان جو اپنے بہنوں کے لیے سہارا بننے والے تھے، آج وہ نشے کے اندر مبتلا ہو کر راتوں میں گٹروں کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، چوراہوں پر دوسروں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ جس ماں باپ کو وہ سہارا بنتے، وہی ماں باپ اسے بھوڑے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اٹھا کر کے اپنے گھروں پر لے جاتے۔ فرمایا کہ شراب عام ہو جائے گا۔ اور چوتھی بات یہ بیان فرمائی کہ موسیقی اور گانے کا رواج عام ہو جائے گا۔ گانا، آج ہمارے نوجوانوں کے اندر گانے کی ایسی لت لگی ہے کہ گانا سنے بغیر نہ ان کا ہاتھ کام کرتا ہے اور نہ ان کا دماغ کام کرتا ہے۔ وہ گانا سنے گا تو اس کے ہاتھ چلیں گے، وہ گانا سنے گا تو اس کا دماغ کام کرے گا۔ دیکھیں کیسی حالت بنی ہوئی ہے، بغیر گانا سنے ہوئے نوجوان نہ کوئی کام کرتا ہے، نہ ان کہتا ہے کہ میرا دماغ کام نہیں کرتا۔ اب یو پی اور بہار کے علاقوں میں جائیے، گاڑیوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لاؤڈ اسپیکر پر ٹیمپو چلا رہے ہیں اور بسیں چل رہی ہیں، ان کے اوپر لاؤڈ اسپیکر کے اوپر چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، گانے بلند آواز سے چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ ڈرائیور کو روکیے اور کہیے کہ ذرا گانے کو بند کر دیجیے، اس میں عورتیں بھی بیٹھی ہیں، شریف قسم کے لوگ بھی ہیں، تو وہ کہے گا کہ اگر ہم گانے کو بند کر دیں گے تو ہم گاڑی چلا نہیں سکیں۔ یہ عادت بنی ہے، یہ لت بنی ہے، ایسا ماحول بنا ہے کہ موسیقی کے بغیر نہ ہمارے نوجوانوں کا اور ہمارے مردوں کا اور ہماری عورتوں کا نہ ہاتھ چلتا ہے نہ دماغ چلتا ہے۔ اور یہ یہاں تک پہنچی ہے کہ مسجدوں میں بھی گانے کی آوازیں آتی ہیں۔ نماز پڑھیے، آپ دیکھیے، یہ تو چھوٹی سی مسجد ہے، کم لوگ آتے ہیں، بڑی بڑی مسجدوں میں جا کر کے دیکھیے کیسے کیسے قسم کے لوگ آتے ہیں، موبائل پر گانے لگائے رہتے ہیں۔ آپ گانا نہیں بھی سننا چاہیں گے تو آپ کو گانے سننے پڑیں گے۔ کسی کو فون لگائیے، آپ فون لگائیں گے بات کرنے کے لیے، ادھر سے گانے کی آواز آپ کے کان میں آئے گی، رنگ ٹون میں گانے لگے ہوئے ہیں، کہاں تک آپ بچیں گے؟ کوئی شریف سے شریف آدمی بھی گانے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ گانے سے آج کے زمانے میں بچنا اس کے لیے محال ہو گیا۔ راستے پر جاؤ جب گانے ہیں، کسی جگہ بیٹھ جاؤ جب گانے ہیں، کسی گاڑی پر بیٹھو جب گانے ہیں، یہاں تک کہ مساجد میں گانے ہیں، اور اس سے آگے بڑھیے خانہ کعبہ میں بھی جا کر کے لوگ موبائلوں کے اندر گانے لگائے رکھتے ہیں رنگ ٹون کے اندر، اور جب ان کے جب ان کے موبائل پر فون آتا ہے تو پھر وہ گانے مکہ المکرمہ میں جو لاؤڈ اسپیکر بہترین وہاں استعمال ہوتا ہے، پورے مکہ المکرمہ میں گانے بج اٹھتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال ہوئی ہے بزرگوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرما رہی ہے کہ جب یہ چار برائیاں انسانوں کے اندر آ جائیں، عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبوؤں کا استعمال کرنا شروع کریں، نمبر 2، عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں، نمبر 3، شراب عام ہو جائے، اور نمبر 4، موسیقی عام ہو جائے، گانا عام ہو جائے۔ تعجب ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں بیان فرمایا کہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ لوگوں کے کانوں میں گانے والی بیٹھ کر کے گایا کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ریڈیو اور یہ ٹیپ آیا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ قیامت کی نشانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ گانے والی عورتیں لوگوں کے کانوں میں آ کر کے گائے گی، تو انہوں نے لکھ دیا تھا کہ یہ قیامت کی نشانی پوری ہو گئی۔ لیکن جب آج ایئر فون آئے ہیں اور لوگ کانوں میں ان کا استعمال کرنا شروع کیا تو اب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی تھی کس قدر صداقت پر مبنی تھی۔ کیسی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک وقت آئے گا کہ گانے والیاں انسانوں کے کانوں میں بیٹھ کر کے گائے گی۔ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، مفسرین نے الگ الگ رائے لکھی تھی کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک گانے والی عورت ہوگی اور کسی کے کان میں بیٹھ کر کے گائے گی۔ آج دیکھ لیں کہ ایئر فون لگے ہوئے کانوں میں اور گانے کی آوازیں آ رہی۔ تو بزرگوں، میں نے 2 حدیث نقل کی ہے اور قرآن کریم کی 2 آیتیں کریمہ تلاوت کی۔ ان دونوں آیتوں میں قوموں پر عذاب کیوں آتے ہیں اور
اس حدیث شریف میں خاص طور پر زلزلہ کیوں آتا ہے، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر واضح فرما دیا کہ جب یہ برائیاں قوموں کے اندر آ جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں پر عذاب نازل کرتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کو کیوں بیان فرمایا، احادیث نبویہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں کیوں بتلائی ہے، بزرگوں کو عبرت لینے کے لیے، نصیحت حاصل کریں، ہم عبرت لیں، ہم نصیحت حاصل کریں۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو آسمان سے مردود ہو کر کے زمین پر آدم علیہ ابلیس کو اب مردود ہو کر کے، مردود بنا کر کے آسمان سے زمین پر اتروا دیا؟ وہ کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے قوم شعیب ہلاک کی گئی؟ کس بنیاد پر قوم لوط کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا اور زمین پر پٹخا دیا؟ کس وجہ سے قوم عاد پر، قوم سمود پر، قوم لوط پر، قوم شعیب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو نازل کیا؟ کیا وجہ بنی تھی کہ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کیا؟ کس وجہ سے قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دھسایا؟ بزرگوں ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی۔ جب نافرمانیاں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کو دعوت دی جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو جگانے کے لیے اور بیدار کرنے کے لیے کہ لوگوں سنبھل جاؤ، ابھی بھی موقع ہے اور اللہ کے دربار کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی نافرمانیوں سے توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ لوگ الگ الگ، یہاں پہ عقیدے کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ جب زلزلے آئے تو لوگوں کے الگ الگ عقیدے سامنے آتے ہیں، عقیدوں کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ بعض قوموں کا نظریہ یہ ہے کہ زلزلے اس وجہ سے آتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ گائے کے سینگ کے اوپر قائم ہے۔ جب گائے اپنے سینگ کو بدلتی ہے تو زمین پر زلزلے آتے ہیں۔ ہندو قوم کا یہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح بعض قوموں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ زمین جو ہے کشمے کے اوپر قائم ہے، وہ کشمہ جب حرکت کرتا ہے تو زمین پر زلزلے آتے ہیں۔ بعض قوموں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دیو ہے، وہ دیو پورے زمین کو اٹھایا ہوا ہے اپنی طاقت سے، وہ جب حرکت کرتا ہے تو زمین پر زلزلے آتے ہیں۔ یہ تو دوسری قوموں کا نظریہ اور عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف سائنس ہے، سائنس کے بھی الگ الگ ان کی باتیں ہیں، ان کے ریسرچ ہے، ان کی تحقیقات ہے۔ ایک تحقیق جو آخری تحقیق ہے جس پر تمام سائنسداں متفق ہے، وہ یہ ہے کہ جب زمین کی پلیٹیں ہلتی ہے تو جا کر کے زمین پر زلزلے واقع ہوتے ہیں، زمین پر زلزلہ برپا ہوتا ہے۔ یہ سائنس کی تحقیق ہے اور یہ دیگر قوموں کی تحقیق ہے، لیکن اسلام صرف یہی کہتا ہے کہ انسان کی زمین پر جب زلزلے واقع ہوتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کو یہ عقیدہ درست کرنا چاہیے، غیروں کی سنی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب زلزلہ آتا ہے اور جب زلزلے دیگر قوموں پر آتے ہیں تو ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین میں رہنمائی موجود ہے کہ جب زلزلہ آئے کسی علاقے میں اور لوگ زلزلے کی وجہ سے حادثات کا شکار ہو جائے تو ایسے موقع پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر خلیفہ گزرے ہیں اور امیر المؤمنین گزرے ہیں، انہوں نے اپنے تمام علاقوں میں گورنروں کو لکھ دیا تھا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الجواب الکافی کر کے ان کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام علاقوں میں یہ خط لکھوا کر کے بھجوا دیا تھا کہ جب تمہارے علاقے میں زلزلہ آ جائے تم ایسے موقع پر 4 کام کرنا۔ ایک کام یہ کرنا کہ انفرادی طور پر دعا میں مشغول ہو جانا، انفرادی طور پر دعا، اور دوسرا کام یہ کرنا کہ اجتماعی طور پر بھی اگر موقع ہو تو دعا کرنا، اور تیسرا کام یہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑگڑانا، رونا، عاجزی کرنا، اور چوتھا کام یہ کرنا کہ صدقہ و خیرات کرنا۔ تو کسی علاقے میں جب زلزلہ آئے اور انسان کو یہ خوف ہو، یہ وحشت ہو کہ زلزلہ آئے گا، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، تو ایسے موقع پر انسان کو یہ 4 کام کرنے چاہیے۔ خاص طور پر جو آخری بات بتلائی گئی ہے صدقہ و خیرات کرنا، ہم سنتے رہتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے عذابیں، بلائیں ٹل جاتی ہے، انسان سے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اپنے اندر لائے، اور آخری بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمیں جگانے کے لیے ہے، بیدار کرنے کے لیے ہے، قیامت کی یاد دلانے کے لیے ہے
کہ یہ تو معمولی زلزلے ہیں، 2 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے، بلکہ اس سے کم وقفے کے لیے 40 سیکنڈ کے لیے، 20 سیکنڈ کے لیے زلزلے آتے ہیں تو بڑی بڑی عمارتیں تباہ ہو جاتی ہے اور ہنستے کھیلتے گھرانے برباد ہو جاتے ہیں، تہوبالا ہو جاتے ہیں۔ یہ معمولی زلزلے ہیں۔ جب وہ زلزلہ آئے گا جسے قیامت کا زلزلہ کہا گیا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طاقت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے خزانے کو نکال کر کے باہر کر دے گی، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے انسانوں ڈرو اس عظیم الشان زلزلے سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جو بہت بڑی چیز ہے۔ یوم تذهل إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ جس دن اس عذاب، اس قیامت کے زلزلے کی ہیبت ایسی ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے کو بھول جائے گی، جو عورت حمل سے ہوگی خوف کے مارے اپنے حمل کو گرا دے گی، اور تم انسانوں کو دیکھو گے تو یہ سمجھو گے کہ وہ نشے کی حالت میں ہے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، لیکن اللہ کا عذاب بھی سخت ہے۔ القارعة ما القارعة، کھڑکھڑانے والی چیز، وما أدراك ما القارعة، جانتے بھی وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے۔ یوم يكون الناس كالفراش المبثوث، جس دن انسان پتنگوں کی طرح اڑتے پھریں گے، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، اور پہاڑ روئی کے گاروں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ وہ قیامت کے دن سے ڈرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معمولی جھٹکے انسانوں کو دیتا ہے تاکہ قیامت کے ہولناکی کو یاد کرو۔ آج چند سیکنڈ کے زلزلے کی وجہ سے رشتہ دار کو بھول جاتا ہے، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا ہے، بیوی شوہر کو بھول جاتی ہے، شوہر بیوی کو پہچانتا نہیں ہے، باپ بیٹے اور بیوی شوہر اور تمام کے تمام رشتے یہ چند سیکنڈ جب زمین کو ہلائے جاتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں، سب حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ زلزلہ آئے گا جو قیامت کا زلزلہ ہے، اس وقت کیا حالت ہے؟ تو لوگوں، یہ انسانوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم تمام لوگوں کے لیے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے۔ ہم اپنے اعمال کو سنواریں گے، اللہ حالات کو سنواریں گے۔ جب کہا میں نے کہ یا اللہ میرا حال دے، حکم آیا میرے بندے نام آئے اعمال دے۔ جب ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کیا میرا حال ہو گیا، دنیا میں کیسی مصیبتیں ہیں، اللہ کی طرف سے گویا کہ آواز دی جاتی ہے کہ بندے ذرا اپنا نام اعمال کو دیکھ لو کہ تمہارے نام اعمال میں کیا رکھے ہیں۔ ہم اپنے اعمالوں کی طرف توجہ کریں۔ زندگی کے جو ایام غفلت میں گزر چکے ہیں، ہم ان ایام کو ختم کر کے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، دعاؤں میں لگے، نمازوں کی پابندی کریں، حقوق کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔